آج کل کے حافظ قرآن پیش کر کے پیسوں سے قرآن پاک پڑھاتے کہ دندے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن شریف پیسے سے لے کر قرآن پڑھانے کو منع کیا گیا. تو کیا ایسی باتوں میں عالموں کی آنکھیں بند ہو گئی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث نہیں ہے کہ ہر عورت پر فرض ہے، یہ غلط روایت ہے، جو لکھا وہ بھی جھوٹ لکھا. دوسرا یہ کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو اجرت قرآن پر لے وہ سب سے بہترین ہے، اور یہ حدیث بخاری میں 10 جگہ ہے. تیسری بات یہ کہ حافظ قرآن پر اجرت نہیں لیتے، لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں. آپ قرآن سے ناراض ہیں یا دین سے ناراض ہیں کہ حافظوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ اس زمانے کے حافظوں کو لاکھوں دینا چاہیے تاکہ دنیا قرآن کی عظمت دیکھ لے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دینی بیان درس وغیرہ پر کچھ نہ لیا جائے، لیکن اجلہ مفسرین نے کہا کہ نہیں، مانگنا نہیں چاہیے. مانگنا یہ علیحدہ ذلت ہے، اور تقرر وہ تقرب کا باعث ہے. مانگنا یہ کہ میں نے سپارہ پڑھا مجھے اب 100 روپے دے، یہ مانگنا ہے. اور تقرب کا طریقہ یہ کہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ آپ قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں. وہ کہے گا میری مشکلات ہے یہ وہ. کہا آپ خود پڑھ لیں، ہم نہیں پڑھ سکتے. نہیں، آپ آ جائیں، ہمارا ٹائم لے رہے ہیں. تو طالب علم آپ کے مزدور نہیں ہے، نہ آپ کے گھر کے کھانے والے، ان کو 500 روپے دیں گے. تو 500 تو نہیں دے گا، 200 دے گا. یہ تقرر ہے. تقرر شقہ میں علیحدہ چیز ہے، اس کا ثواب ملے گا، ترغیب ہے وہ. اور مانگنا وہ ذلت ہے، وہ منع ہے. اور یہ کہنا کہ امام اعظم کے نزدیک طاعات پر اجارہ نہ جائز ہے، یہ ڈکوسلا ہے. یہ کوئی قاعدہ اصول نہیں ہے، یہ معتزلہ کی بات ہے. یہ امام اعظم نے کبھی نہیں کہا ہے. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے رسیلے یا فتویٰ تو نہیں ہے، فتوے، فتویٰ تو نہیں ہو سکتا، وہ فتوے شائع ہوئے ہیں کہ یہ حرام وہ حرام، وہ حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے. کوئی بھی لکھنے والا ہے غلط لکھا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو تکریم و تعظیم کے طور پر دینا لینا صرف ثواب نہیں بلکہ اس زمانے میں وجوب کے درجے میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ اور ان کے ساتھ رفقا صحابہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں ایک قبیلے کے امیر کو کہیں سانپ نے ڈسا تھا، اور سانپ کا ڈسا ہوا اس کا زہر وقت پر اترنا چاہیے، ورنہ پھر خون خراب ہو جاتا ہے اور زہر بن جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ كُلَّ شَيْءٍ وَمَا نَفَعُوا، بخاری میں ہر طرح علاج کیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا. ان سے کہا گیا یہ سفید پوش آئے ہوئے ہیں، نبی آخر زمان کے ماننے والے. طالب علموں، درس میں شریک لوگوں، اپنی زبان اپنے حالات صحیح رکھو. رکی ہوئی گاڑیاں چلاؤ، دعویٰ نہیں، اللہ کی مدد سے. رات کو ہمارے کچھ مہمان آئے تھے، اور کل ہی ان کی ترقی ہوئی تھی، ایک کمپنی سے ان کو نئی گاڑی بہت زبردست. طالب علم جانتے ہیں جو رات کو بیٹھے تھے. میں سامنے دیکھ رہا تھا، بڑی کوشش ہے کہ گاڑی چالو ہی نہیں ہو رہی. مجھے خیال ہوا کہ اس کو نظر لگی. وہی نظر خرتم لگی چڑھے خرد خبر چاہتے ہیں بدل بیانا جوڑے. حدیث شریف میں ہے العین ينزل الرجل القبر والجمل القدر، نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں اتار دیتی. توبہ توبہ توبہ. یہ خامار پڑلے بخدے روح کی، اوستر کو پڑلے برنظر ومڑ بشی. میں وہاں اپنی جگہ سے اٹھ کے گاڑی کے پاس آیا، اور ایک ہی دفعہ میں نے دم کیا، دیکھا تو گاڑی روانہ ہو گئی، سٹارٹ ہو گئی. الحمدللہ. یہ تمہاری گاڑی بھی کسی نظر مبارک سے چل رہی ہے. ایسی پنچر گاڑیاں کہ میں یہاں پڑھا رہا ہوں، ماشاءاللہ. وہ نیند بھر گئی اس کو. تجھے نیند آتی، مجھے نہیں آتی. رات کو 1 بجے گھر جاتا ہوں، 5 بجے سے پہلے آتا ہوں. الحمدللہ. میں بھی تو بشر انسان ہوں.
ہزاروں بیماریوں کا مجموعہ ہو. غیرت پیدا کرو. الغیرت من الایمان. زندگی کا مقصد سمجھو کہ ہم سونے نہیں آئے، ہم ایمان کے اعمال کے لیے آئے ہیں. خیر بہرحال وہ لوگ آئے اور ابو سعید خدری سے کہا کہ حل فیکم راق، کوئی دم جاننے والا ہے؟ لگا بالکل، لیکن یہ وہ دم نہیں ہے جو مفت الذی ہو. ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے. بخاری شریف میں یہ واقعہ 14 جگہ ہے. فضائل قرآن میں ہے، بیوع میں ہے، تجارات میں ہے، کئی جگہ ہے. تم نے ہمارا کوئی اکرام نہیں کیا، کوئی دعوت نہیں کی. اب ہم بھی بغیر کچھ لیے دم نہیں کریں گے. صلح ہو گئی کہ ایک ریوڑ بھیڑ بکریوں کا ان کو دیا جائے گا جب ان کا آدمی ٹھیک ہو جائے. ابو سعید خدری 3 دن تک صبح و شام دم کے آداب دیکھو. یہ دم کے لیے آئے تھے، میں کہتا ہوں کل بھی آؤ گے؟ نہیں کل نہیں آؤ گے. میں کہا چل دفع ہو جائے، بس کیڑے تجھے زندگی میں کھا جائے. ہمارا کیا ہے، نقصان تو آپ کو پہنچ رہا ہے. 3 دن 3 رات دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. برا بخاری شریف میں بالکل ٹھیک ہو گیا. کأنہ نشط من عقال، جیسے کبھی ڈسا ہی نہیں گیا. فأمر لهم بقطیعۃ الغنم، بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا. 3 روایتیں ہیں، بخاری میں ہے کہ اس میں 30 بھیڑ بکریاں تھی، 30 30 شاۃ. اور دوسری روایت سنن میں ہے کہ 80 تھی، اور تیسری روایت ابو داؤد میں ہے کہ 120 تھی. تو صحابہ نے ابو سعید کو کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، قرآن شریف پر اجرت لے لی؟ محفوظ رکھا. جب مدینہ منورہ پہنچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ نے فرمایا کون سی صورت پڑھی؟ ابو سعید تم نے کون سی کہا؟ سورہ فاتحہ. آپ نے فرمایا ہی شفا من کل داء، یہ ہر مرض سے شفا ہے. اور پھر فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یہ قرآن کے بدلے میں جو انعام ملا ہے یہ بہترین ہے. وہ اور فرمایا آپس میں تقسیم کر لو. وجعلوا لی فیہ سہما، میرا حصہ بھی دے دو. تطیبا لقلوبہم وتسکینا لخواطرہم. 3 روایتیں آ گئی ہے، 30 80 120. ایک ایسا بکرا یا بھیڑ جو منڈی سے احسن العلوم زندہ پہنچتا ہے، کم از کم 1000 روپے کا ہو. 400 600 والا ڈگی میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہاں، جو خیریت سے یہاں اترے تو 1000 روپے کا تھا، وہ بکرا تو 2500 3000 4000 کا ہے. تو 30,000 ہو گئے کم از کم، اور معتدل ہو گئے 80,000، اور زیادہ سے زیادہ ہو گئے 1,20,000. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. ایک قرآن خوانی کے کم از کم تکریم و تعظیم 30,000 ہے. سمی صاحب وہ سروں کو جوشتی کی بمن بات. ہاں دئی غلط و دار لفتا ہوتا والا شی خرام دی ایسے دا خرام میں جو گڑے بہو پرسو پر نہ خرام. اور متوسط 80,000. اور تراویح میں جو بہترین سنائے، شاندار قرات تجوید مزے کے ساتھ، اللہ قوم کو غیرت و ہمت و ایمان دے. 1,20,000 حافظ صاحب کو دے. اور جب یہ اعزاز و اکرام ہوگا، اسکول اور کالج بند ہو جائیں گے، سارے لوگ قرآن مجید یاد کریں گے. اور شروع ہے الحمدللہ. فتویٰ تو وہ ہے جو احسن العلوم سے شائع ہو، درس قرآن میں بخاری کے حوالے سے. اور یہ کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، اکرام حافظ کے نام سے 30 سال پہلے شائع ہوا ہے. آج کل اس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. چھپا ہوا بٹا ہوا موجود ہے. دے دے ماں کا بیٹا اس کا جواب. ہم بھی جواب دینا جانتے ہیں.
کل کے مانیز زبانی و بیانی دارات. آپ اسے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے انشاءاللہ. اور دلائل میں نے جمع کیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ لینا اور دینا ناجائز ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کنیہ میں آیا ہوا ہے، القنیہ فی شرح المنیہ. اور کنیہ والے نے ابتدا میں کہا ہے کہ بادشاہ معتزلی ہے، میں نے 2 حصے اعتزال کے ڈالے، ورنہ کتاب شائع نہیں ہو سکتی. ابن عابدین نے وہاں سے لیا ہے، ان الاخذ والمعطی آثمان، لینے والا دینے والا گناہگار ہے. بأی دلیل؟ کس دلیل سے؟ پیغمبر نے تو کہا ان خیر ما اخذتم، اور طب النبوی بخاری میں ان حق ما اخذتم، سب سے حق یہ ہے جو قرآن شریف پر تمہیں مل جائے. ترمذی شریف میں ہے، صحابہ کرام کے سامنے آپ نے فرمایا کہ تیس المستعار ناجائز. تیس المستعار، تیس المستعار اس کو کہتے ہیں کہ بکرا بکری کو چھوڑ دے، یا بیل گائے کو، یا بھینس بھینس کو، اور وہ پیسے لے. پختو کہ نارے بھائی نارے الگ وہی چیری تب نارے راڑے. تو صحابہ نے کہا ہم تو لیتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کو عزت سمجھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا جب عزت سمجھا جاتا ہے تو لیا کرو جائز. تو دیکھو پیغمبر نے جب محسوس کیا کہ اس میں فرق ہے تو فتویٰ بدل دیا. لیکن اس زمانے کے کمکل دارالافتاء فتوے نہیں بدلتے، حفاظ کو عوام کے ہاتھوں ذلیل کراتے ہیں اور لوگ ان کا حساب کرتے ہیں. یہ قرآن پر پیسے تو نہیں لیں گے نا، ہم پیسے نہیں لیں گے، ہم تمہارے مزدور ہیں کیا؟ تم آؤ ہمارے دفتر کے سامنے 2 گھنٹے پڑھو، ہم 500-500 روپے دے دیں گے. ان سے کہو بالکل لیں گے، اور نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ یہ پڑھوانے والا اس کا خاندان یہ غرق کر دے. ہمارے پاس چابی اللہ نے دی ہے، آسان کام. بالکل لیا کرو، اور خود دل نہیں چاہتا تو غریبوں میں تقسیم کرو، مسکینوں کو دے دو، لیکن لے ضرور. حدیث کی رعایت میں ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری شریف میں 14 جگہ یہ حدیث ہے. بخاری شریف جنہوں نے مجھ سے پڑھی ہے ان کو اچھی طرح مسئلہ ضبط ہے. کم از کم 30,000. چلو اس غریب کے پاس نہیں ہے، 100 روپے تو دے طلبا کو. دا کنڈ زویا وے سخ بویا، خالی طالبان کورتبو دے لکھا طالبان کورتبو دے خالی 100 کیا ہونا نا، چنے کے لڈو ان کو پکڑوا دیتے ہیں. مکھ بترا اوڑ دو رخشا سپیتے واچو. چاہیے کہ ایک ایک جوڑا 1,000 روپے، بہترین دعوت. سن لیا؟ ہنسنے سے نہیں، سمجھنے سے کام چلے گا. بابا ہمارا تجربہ ہے کہ جن گھروں میں قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں تباہی آتی ہے. کیوں؟ بے حرمتی کرتے ہیں، یا عورتوں سے پڑھواتے ہیں. عورت یا حیض میں ہوتی یا نفاس میں ہوتی ہے. ان عورتوں کا تو گھر میں نہ آنا افضل ہے. یا وہ مسٹروں سے پڑھواتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے موبائل ہلو الو الو. ہاں ہو گیا 1 گھنٹے تک موبائل پہ باتیں کرتے ہیں، قرآن خوانی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ان ملنگوں کا کام ہے، یہ بوریہ نشینوں کا، اور حضرت نانوتی اور حضرت شیخ الاسلام اور حضرت مدنی کی اور حضرت بنوری کے نام لیواؤں کا، یہ ان کا مقام ہے. یہ ایک سرزمین پر بیٹھ کر آدھے گھنٹے تک تلاوت کر لے اور بس ہاتھ اٹھا لے ایسے کہ خدایا اس گھر کو جو چاہیے وہ دے. خدایا جن بلاؤں نے آنا ہے سب کو روک لے، انشاءاللہ نسلوں کا بیڑا پار ہو. یہاں ایک قریب میں گھر تھا، ہر جمعرات کو قرآن خوانی ہے جی قرآن خوانی. میں بڑا تنگ آیا. ایک طالب علم نے کہا اجازت دے دے آج ان کو سیدھا کرتا ہوں. ظاہر یہاں پڑھتا تھا سب، میں نے کہی اجازت ہے. وہاں چلا گیا، قرآن شریف پڑھوا کے حساب لگایا کہ ہم 19 دفعہ آئے ہیں، اتنے پیسے ایک طالب کے بنتے ہیں. اور باغے باغے سانس پھولا ہوا میرے پاس آئے کہ ایسا کہتے ہیں. میں نے کہا صحیح کہتے ہیں، بخاری شریف میں آیا. کہنے لگا اچھا آج کا دے دیں گے باقی معاف کر لیں. میں نے کہا چلو آج کا دے دیں.
بدعات کو درست کرنا عالم ربانی کا فریضہ ہے. الحمدللہ. طالب علمی کے زمانے میں ایک شخص آیا, اس نے کہا سراج اسکوائر میں میرا مکان ہے, قرآن شریف پڑھنے کے لیے لڑکوں کو لے آؤ. وہاں پابندی تھی مدرسے میں, نہیں جاتے تھے, چپکے سے ہم نکل گئے. میں نے کہا طلبا کو کیا دو گے؟ کہا 45. جب ہم وہاں طلبا جلدی جلدی جمع ہو گئے, میں پیچھے اور طالب علم مجھ سے آگے آگے جا رہے ہیں. غریب مسکین ہوتے ہیں, عاجز ہوتے ہیں. جب قرآن شریف پڑھا اس نے مجھے 45 روپے دیے. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا سب میں تقسیم کر. میں نے کہا نہیں, ایک ایک کو 45. اچھا پھر تو میں کل سے دفتر نہیں جاؤں گا, بس یہ کام کروں گا. میں نے کہا یہ کام تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا, یہ کام تو اللہ نے ہمارے حوالے کیا, آپ کہاں کر سکتے؟ آپ 2 مہینے میں بھی ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا نہیں دے تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا بھائی دعا کرو اس کے خلاف. کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو پیسے کھول کے لاتا ہوں. گیا. میں نے کہا ہمیں وصول کرنا بھی آتا ہے الحمدللہ. ہم نے پکی بخاری پڑھی, کچی نہیں پڑھی. اس وقت تو خالی پڑھی تھی, اور اب 18 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو اندازہ لگاؤ کہ مسئلہ کتنا پختہ ہو چکا ہے. مرکزی شہر میں بیٹھ کر مسجد میں اور قرآن شریف سامنے رکھ کر تمام لاؤڈ سپیکر چلا کر کیسٹ اور انٹرنیٹ چل رہے ہیں تاکہ دنیا حق سن لے, اور غلط باتوں سے غلط فتووں سے لوگ توبہ کریں. تکریم کی نیت ہو, قرآن مجید کی تعظیم کی نیت ہو, اجرت کی نیت نہ ہو, خرید و فروخت کی نیت نہ ہو. ایسا کون ظالم ہوگا جو اللہ کی کتاب اور دین کو اس طرح سمجھے گا؟ موجودہ اسلام میں انشاءاللہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے. سب لوگ عزت و احترام کرتے ہیں. ہمارے قاری صاحب, مؤذن صاحب اکثر لوگوں کو کہتے ہیں حضرت بیان کرتے 30,000 80,000 1,20,000, اس پر کب عمل ہوگا؟ میں نے کہا اس میں آتا ہے وجعلوا لی سہما, میرا حصہ ہوگا, اس میں کب عمل ہوگا؟ تو سارا لپیٹ کے گھر لے جاتے ہیں, فتوے میں دیتا ہوں, مولویوں کی جھڑکیاں مقابلے میں کرتا ہوں. پتی وکل عمل کی میں تم پہ عمل ہوگا کہنا وجعلوا لی سہما, نمائیں سب مقرر کرنا. ہاں وکل ہے, فما جوابکم فہو جوابنا. مطلب یہ کہ یہ تو جواز بتاتا ہوں. اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی, وہ کہتے میں نے نہیں لینا, 1000 بار نہ لے, حلال کو حرام نہ کہے, خبردار. اور اگر کوئی دینا چاہے تو صرف جائز نہیں بلکہ قرآن کی برکت سے, قرآن کے احترام میں, قرآن پڑھنے والوں کا اعزاز و شرف میں لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں درجے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. آخری گزارش میری یاد رکھو کہ میری رائے یہ ہے کہ طلباء سے پڑھوا کر کچھ نہ دینا باعث ہلاکت اور تباہی ہے. یاد رکھنا, بالکل بے حرمتی ہے طلاب کی. جو گھر پہ آ کے قرآن پڑھے فیکٹری کارخانے میں, ان کو مالا مال کر کے بھیجنا, یہ دعاؤں کی قبولیت کا پہلا مرحلہ ہے. اللہ آپ کو بھی مالا مال کرے گا. ایک واقعہ ایسا ہوا ہے, اللہ نے مجھے عملاً دکھایا ہے. ایک بہت بڑے سیٹ تھے, وہ ہر سال ہمارے دور حدیث والوں سے قرآن شریف پڑھواتے, بخاری شریف. بہت بڑی دعوت کرتے تھے. تمام کارخانوں کے مالک تھے, اس کے بیٹے اور پوتے. ان کو کہتے ہیں تم ہاتھ دھلاؤ, تولیہ پکڑو, سالن ڈالو, تاکہ ادب سیکھے. اللہ اکبر. جاتے وقت طلباء کو پھر 1,000 روپے دیتے تھے. وہ فوت ہو گئے, اس کے بیٹے ختم تو کراتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, پیسے نہیں دیتے تھے. اور ہم احترام میں چپ رہتے تھے کہ یہ نئے نئے لڑکے کچھ محسوس نہ کرے. سارے کارخانے ڈوب گئے, سارے بھائی غرق ہو گئے, پورا گھر اجڑ گیا. میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا اس کے ذمہ دار آپ ہیں, ایک دفعہ کان میں ڈال لیتے کہ ان طلباء کا حق بنتا ہے کہ ان کی جیب میں کچھ رقم اتارو. ہم تو ایسے دھڑیلے کے مسلمان ہیں, ایسے ویسے نہیں ہیں. اور الحمدللہ طالب علمی کے دور سے لے کے آج تک جب بھی ملا ہے, مغرب سے پہلے پہلے اپنے ضعیف اور ناتوان طلباء میں تقسیم کیا ہے. مجھ سے حقدار موجود ہے نا الحمدللہ, لیکن جائز کو ناجائز کہنا اہل نظر کا کام نہیں ہے. فقہ اور حدیث کی روشنی میں
گناہ سمجھتا ہوں اس کے ناجائز کیا. انہی قبیل میں سے یہ فتوی بھی ہے نا کہ قرآن خوانی کا لینا دینا ناجائز ہے، اور حافظ جو تراویح میں سناتے ہیں ان کو کوئی لینا دینا ناجائز ہے. یہ مطلبی سنی سنائی بات میں چل گیا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ پیغمبر نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور یہ نہیں دیکھا گیا سورہ ممتحنہ کے اندر کہ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، معاویہ نے، تمام مدرسین، معلمین، ائمہ، خطباء سب کی تنخواہیں مقرر کی اور غیر تنخواہ والے کو معزول کر دیا. یہ فتویٰ بھی نہایت کمزور ہے. قرآن خوانی پر لینا دینا اور تراویح میں حافظ صاحب کو لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحب بلکہ واجب ہے، اور ان کے دلائل بے شمار ہیں. ہماری تحریر اکرام حافظ کے نام سے شائع ہوتی تھی. رمضان شریف میں حافظان صاحبان کو ضرورت پیش آتی، اور بعد میں دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے کے عنوان سے ڈاکٹر عثمانی کی ایک تحریر کے جواب میں شائع ہے اور چھپا ہوا ہے. اس کو دیکھ لو. اللہ اکبر. مولانا محمد رضوان ندوی نے قاموس الفقہ لکھی ہے اور اس سے میری خط و کتابت ہوئی ہے. تو قاموس الفقہ کے اندر انہوں نے طرفین کے دلائل دے کر مجوزین کو ترجیح دی ہے کہ ان کا موقف قوی ہے. حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں امور دنیا پر لینا دینا تو بالاتفاق جائز ہے. پھر فرماتے ہیں کہتے ہیں امور آخرت کے لیے جو قرآن پڑھا جائے نہ لیا جائے. پھر حضرت فرماتے ہیں والعلت تقتضی ان تعم، علت جواز تو چاہتی ہے کہ سب میں جائز ہو جائے. انور شاہ صاحب کہتے کہ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی اجرت منع کرتے، وہ انا اکف لسانی عنہ، میں نہیں کہتا، میں کبھی بھی منع نہیں کرتا. وکفا بہما قدوۃ وتفقہ